گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ، اور ہر دفعہ ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لیتے ہیں کہ جس کا تعلق گھر سے بھی ہوتا ہے اور معاشرے سے بھی ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے ایک ٹاپک لیا ہے، ٹاپک بھی آپ کو عرض کریں گے، پھر ہمارا ایک سوال بھی ہوتا ہے، مختلف سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں، مہمانوں کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ حضرت شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک قافلے کے ساتھ بحری جہاز پر تھا، سمندر میں تھا، شپ پر تھا، اور قافلہ میرے ساتھ تھا۔ اچانک سمندر میں بڑا زبردست طوفان آ گیا، جہاز بری طرح ہلنے لگا، گویا ایسا لگا کہ ہم سب پانی میں ڈوب جائیں گے۔ بڑے پریشان تھے، کیا کریں؟ اسی دوران مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، کچھ غنودگی آئی، نیند کا غلبہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود تنجینا پڑھ کر مجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں، تم اور تمہارے ساتھی 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، اللہ کی رحمت سے، اس کی برکت سے طوفان ٹل جائے گا۔ میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے تمام قافلے والوں کو، ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ یوں مجھے زیارت ہوئی اور یوں مل کر ہم درود پاک کا ورد کرتے ہیں۔ انہوں نے مل کر درود پاک کا ورد شروع کیا، درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ ابھی کوانٹٹی 300 ٹائمز، 300 دفعہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ کی رحمت سے تو سمندر کا جو طوفان تھا وہ تھمنا شروع ہوا، نارمل شروع ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ طوفان تھم گیا، اور اللہ کی رحمت سے وہ بآسانی سمندر پار کر کے اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب 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 درود و سلام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھر اور معاشرے میں جو آج ہمارا موضوع ہے، ٹاپک، وہ ہم نے لیا ہے گھر اور معاشرے میں موبائل فون کا استعمال۔ اب لگتا ایسا ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ ہماری زندگی کی ضرورت بن گیا ہے، اور پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، پلس بھی ہیں، مائنس بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، نقصان بھی ہے۔ ہر چیز کا ایک اپنا مقصد تو ہوتا ہی ہے نا۔ چھری ہے، پھل کاٹ لیں، سبزی کاٹ لیں، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ آگ ہے، اس سے کھانا بھی پک جاتا ہے، چائے بھی بن جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی جلتی ہوئی آگ پہ ہاتھ رکھ دے گا تو ہاتھ بھی جل سکتا ہے۔ تو ہر چیز کے پازیٹیو نیگیٹو ہوتے ہیں، پلس مائنس دونوں ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ کس کا کیسا استعمال کیا جائے، کیونکہ معاملہ ہے استعمال کا۔ چیزیں تو ہوتی ہیں، جیسے بائک ہے، اب بائک کے 2 پہیے ہوتے ہیں، 2 ویل ہوتے ہیں، تو چلانا تو اس کو 2 ویل پر ہی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کو غلط طریقے سے چلائے گا یا ویلنگ کرے گا، 1 ویلنگ یا اس طرح چلائے گا، تو ظاہر بات ہے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو موبائل فون آج کل تو ہماری واقعی زندگی کا ایسا پارٹ بن گیا ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو گاڑی کی چابی لیتے ہیں، تو پین لیتے ہیں، تو والیٹ لیتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اپنا موبائل بھی ڈھونڈتے ہیں کہ میرا موبائل کہاں رہ گیا۔ تو اس کی ضرورت بھی ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، اور بعض اوقات اس کے اتنے مائنس ہیں کہ ہماری زندگی کا قیمتی وقت یہ موبائل لے جاتا ہے۔ تو اس کی احتیاطیں کیسے ہیں، اس کو کیسے ہم استعمال کریں، اس میں کیا کیا فیچرز ہیں، اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ بھی دے سکتی ہیں
اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں بھی بچنا چاہیے, بچوں کو بچانا چاہیے, بوڑھے بھی اس میں مبتلا, گھر میں خواتین بھی اس میں مبتلا. تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں پہلو لے کر چلیں گے. آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے پیارے پیارے مبلغ ہمارے حاجی بغداد رضا اتاری یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, نگران شورا کے صاحبزادے, اور یہ تو ویسے ہی سوشل میڈیا کے ہمارے نگران ہیں, ذمہ دار ہیں. اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہمارے مہروز مدنی بھائی ماشاءاللہ یہ بھی ساتھ ہیں, تو یہ بھی اپنے مدنی پھول دیں گے اور اس ٹاپک سے متعلق ہماری تربیت فرمائیں گے. ہے بہت اہم ٹاپک, ہر ٹاپک اپنی جگہ اہم ہوتا ہے. تو کیا حال ہے بغداد بھائی, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ جزاک اللہ, آپ نے بلایا اور موقع دیا کچھ بات کرنے کا. اصل میں یہ ٹاپک ایسا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کس کو لیا جائے, کیونکہ موبائل جب نام آتا ہے تو آج کل یہی ہوتا ہے مہروز بھائی کہ ینگسٹرز جو ہیں یہ اس میں زیادہ فاسٹ ہیں. ہم تو خود پوچھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ بتائیں کیا کرنا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں. ویسے موبائل کے ساتھ ایک ایسوسیشن اگر میری ہے اور آپ کے ذہن میں آیا تو یہ بھی کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے یوں دیکھا جائے تو. پازیٹیو آیا یوں جی وہ تو ہے ویسے کہ موبائل سے جتنا ہی ہم کم سے کم استعمال کریں اتنا ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے. نئی جو جنریشن ہے ظاہر سی بات ہے اس کی چیزیں آپ فرما رہے تھے, نئی جنریشن اس میں لگی ہوئی ہے. ہر دور میں جو چیزیں ایجاد ہوئیں نا, ہر دور میں جب سے دنیا بنی ہے تو وہ اس جنریشن کے لیے خاص طور پر تھی, اور جو پچھلی جنریشن تھی وہ اس کو دیکھ کے شوق ہوئی اور اس کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا جو ابھی ہمیں نہیں پتہ, تو شاید ہم دیکھ کے حیران ہو. ایک بات بڑی اچھی ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے نا, بغداد بھائی تو شاید اس میں نہیں آتے, لیکن جو 30 35 40 سال جن کی عمر ہے ان کے پاس ایک پلس ہے. ان کے پاس پلس یہ ہے کہ انہوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جو بنا موبائل کے تھا, بغیر موبائل کے زندگی بھی انہوں نے گزاری ہے, سروائیو کی ہے, اور وہ موبائل کے ساتھ بھی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمارے پاس یہ پلس ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے اور یہ دور بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن جو اب جنریشن آ رہی ہے اس نے بغیر موبائل کا, بغیر کمپیوٹر کا, بغیر لیپ ٹاپ کا, یہ جو گیجٹس ہیں, نئے گیجٹس جو ہیں, ان کے بغیر زندگی گزارنے کا اس کے پاس تصور نہیں ہے. تو یوں دیکھیں تو ہمارا تجربہ اس مقابلے میں زیادہ ہے کہ ہم اس کے بغیر بھی زندگی گزارنے دونوں دور دیکھ لیا, بغیر موبائل والا بھی, موبائل والا بھی, لینڈ لائن والا بھی دیکھ لیا. جی اب تو لینڈ لائن میرے خیال میں تو شاید نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے, ایسا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو ہر چیز دیکھی ہے. صحیح. بغداد بھائی, موبائل فون کے استعمال سے متعلق کیا فرمائیں گے آپ, کیا کرنا چاہیے موبائل کے ساتھ؟ آپ کا جو پروگرام کا ٹاپک ہے اور پروگرام کا نام ہے کہ گھر اور معاشرے میں موبائل فون کا استعمال. صحیح. اب تو یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ موبائل فون کے بغیر گھر اور معاشرہ اب ایک طریقے سے چلے. کچھ نہ کچھ نہیں تو بہت زیادہ ہی اب موبائل فون کا ہمارے گھر میں اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کا انفلوئنس ہے. اور اب ایک تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کا دور ہے, صحیح, روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے اور بہت ریپڈلی ترقی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے پہلے کے دور میں جو انوینشنز ہوتی تھیں اور جو ٹیکنالوجی آتی تھی یا کوئی نہ کوئی چیز ایجاد ہوتی تھی وہ سالوں لگتے تھے. اب ہر دوسرے دن تیسرے دن آپ دیکھتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی, ورچوئل ریالٹی آ گئی, اب اور بھی چیزوں پر کام ہو رہا ہے, میٹاورس پر کام ہو رہا ہے, ایک ایسی دنیا پر کام ہو رہا ہے جو آپ بس ایک چیز پہنیں اور بس آپ اس دنیا میں چلے جائیں, آپ اپنی دنیا سے ختم, ریالٹی سے دور کرا جا رہا ہے. اور یہ اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں یقیناً, اور اس کے بینیفٹس بھی ہیں. اب جیسے موبائل فون کی ہم بات کریں تو موبائل فون کے بے شمار فائدے ہیں. جب سے موبائل فون آیا تو ہمارے ذہنوں میں وہ تصور بھی نہیں ہوتا تھا, وہ چیزیں اس نے آسان کر دی. ایک وقت میں پہلے جو ایک کام کرنا ہوتا تھا اس میں ہمیں سالوں لگ جاتے تھے, یا کسی جگہ پہ میٹنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ میٹنگ میں جمع کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو بلانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا تھا. اب ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں اور 10 منٹ کے اندر وہ کام ہو جاتا ہے. جو کام سالوں میں ہوتا تھا وہ اب منٹوں میں اور گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. تو فائدے تو بہت سارے ہیں موبائل فون کے, جن پر بے تحاشا گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں. مگر وہ ایک بات ہے, میں اس پر اپنے آپ جواب کا اینڈ کروں گا کہ وہ مشہور مقولہ ہے نا کہ جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے تو سلامت بھی رہتی ہے اور آگے بڑھتی بھی رہتی ہے, مگر جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ڈوب جاتی ہے اور ہلاکت کی طرف چلی جاتی ہے. تو موبائل فون کا بھی اسی طرح ہے, اور زندگی کے ہر معاملے میں یہی ہے کہ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ آپ اپنی لائف کو کنٹرول کریں. مگر انفارچونیٹلی اب ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ موبائل فون, سوشل میڈیا نے ہماری زندگی کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ ہمیں وہ کیا دیکھنا ہے, کیا دکھانا ہے
اور کتنا یوز کرنا ہے، یہ موبائل فون ہی ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارے بغداد میں جو فرما رہے ہیں، مجھے اس پر ہمارے نگران شورا کا ایک جملہ یاد آیا. نگران شورا کا بیان تھا یا کوئی اس طرح، فرمایا کہ یہ آیا ہمارے لیے تھا موبائل، یعنی اس کو ہم نے یوز کرنا تھا، اب موبائل نے ہمیں استعمال کرنا شروع کر دیا. بالکل. یہ آیا تھا ہماری سہولت کے لیے کہ ہم اس سے کمیونیکیشن کر لیں، آسانیاں جو اس میں ہیں اس سے ہم موجودہ دور کے حساب سے جو کمیونیکیشن ہے ہم اپنے فوائد لیں. لیکن اس نے ہمیں ایسا کیپچر کر لیا ہے، سب کو نہیں، ایک طبقہ آج بھی ایسا ہے، ملاقات ہماری ہوتی ہے کہ ان کا رات سونے کا ٹائم ہے، جلد سوتے ہیں جلد اٹھتے ہیں، تو باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو 10, 10:30 یا 11 بجے کے بعد موبائل ہم یوز نہیں کرتے، یا بہت کوئی ایمرجنسی ہو تو یوز کرتے ہیں، ورنہ اس کو اپنی پہنچ سے بھی اتنا دور رکھتے ہیں کہ اس تک ہاتھ بھی نہ جائے. پتہ نہیں اس کے اندر کیا میگنیٹ ہے، کیا کشش ہے کہ اگر ہاتھ کی رینج میں ہو تو بندہ یوں پکڑ کے اس کو اٹھا ہی لیتا ہے. آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے، مقصد پوری آنکھ نہ بھی کھلے تو سب سے پہلے موبائل کے کیا ہے. تو ضرورت ہے تو اپنی جگہ ہے، لیکن جیسے ہمارے بغداد بھائی نے فرمایا کہ بے تحاشا استعمال اور اس کا بے جا استعمال، اور بڑی پیاری بات فرمائی. میں اس کو مہروز بھائی کی طرف لے کر جاؤں گا. اعتدال، میانہ روی، کیا فرمائیں گے؟ اعتدال اور میانہ روی تو یہ انسان کی بھی خوبصورتی ہے، زندگی کی بھی خوبصورتی ہے. کوئی بھی کام جب آپ اعتدال میں کرتے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوتے. آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران الطاری مدظلہ العالی کا، کہ موبائل فون ہمارے لیے بنا تھا، ہم موبائل فون کے لیے نہیں بنے. قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں 29 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ وہی خدا ہے، اللہ ہے کہ جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اور جو چیزیں ایجاد فرمائی ہیں، تخلیق فرمائی ہیں، وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہیں، نہ کہ اس لیے کہ انسان ان کی خدمت پہ لگ جائے. انسان کو رب کائنات نے اشرف المخلوقات اور مخدوم بنایا ہے، سردار بنایا ہے. لیکن بہت ساری جگہ پہ جہاں پہ ہم اعتدال چھوڑتے ہیں تو ہم اپنی سرداری کو چھوڑ کے اور غلامی کو اختیار کر لیتے ہیں، محکومی کو اختیار کر لیتے ہیں. اچھا، یہ صرف موبائل فون میں نہیں ہے علی بھائی، جتنی بھی ایجادات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہماری سہولت کے لیے، جنہوں نے انوینٹ کی نا انہوں نے بھی کسی سہولت کے لیے انوینٹ کی تھی، تفریح کے لیے، اور اس لیے نہیں انوینٹ کی تھی کہ انسان کا اس سے نقصان ہو. بلکہ سائنسی دریافتیں بالخصوص جب ہوتی ہیں تو اس میں ایک بہت بنیادی پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسانیت کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. جو بھی نئی انوینشن ہونے جا رہی ہوتی ہے، جب تک وہ پبلک نہیں کی جاتی، جب تک اس پہ یہ سروے نہ کر لیا جائے کہ جی اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ وہ سروے بعد میں غلط ثابت ہو جائے، لیکن اولاً یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ایجاد ہم کرنے جا رہے ہیں، آیا کہ اس سے انسانیت کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اب وہ سائنسدان یا جو بھی ان کی کہنا چاہیے باڈی ہوتی ہے، وہ ریسرچ کرتی ہے اور وہ اس کو آتھورائز کرتی ہے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگا، یوزفل ہوگا، اس سے انسانیت ترقی کرے گی، فائدہ ہوگا، فلاح بہبود ہوگی، دیگر. اب معاملہ ہے موبائل فون کا. موبائل فون کو بھی اگر اسی کانٹیکس میں دیکھیں نا، یہاں میں ایک جملہ معترضہ عرض کرنا چاہوں گا اس آیت کے تحت کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اللہ نے ساری کائنات اور ساری کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے بنائی ہیں، حضرت انسان کے لیے بنائی ہیں. تو یہاں پہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات بیان فرمائی کہ اولیاء اکرام کی جو کرامات ہیں نا، ہم کرامات دیکھتے ہیں، اولیاء اکرام جناب زمین پہ حکومت کر رہے ہیں، آسمان پہ حکومت کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو عادتاً محال نظر آتی ہیں یا عادتاً سمجھ لیں کہ ممکن نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، خلاف عادت ہوتی ہیں وہ باتیں. تو وہاں پہ انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے علماء نے کہ اولیاء کرام نے کیونکہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی زندگی کو بارگاہ الہی میں جھکا دیا تو اللہ تعالی نے ساری کائنات کو ان کا خادم بنا دیا. تو یہاں پہ موبائل فون کو بھی اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں موبائل فون کے بینیفٹ سے ہی لوگ بہت سارا ارننگ بھی کر رہے ہیں، ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں. وہ سارے پازیٹیو سائڈز ہیں. لیکن اگر آپ نیگیٹو سائڈز دیکھیں تو بالخصوص ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو ہم موبائل فون کا ایک پازیٹیو یوز کم کر رہے ہیں اور نیگیٹو یا ایسا یوز جو ہماری زندگی کے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ وہ زیادہ ہو رہا ہے. ایک مجھے یہاں پہ کہانی یاد آ گئی، ماہنامہ فیضان مدینہ 1440 سنہ ہجری کے محرم میں چھپی تھی، اور مجھے کسی نے بتایا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں گھر پہنچا
تو میرے بیٹے نے کہا کہ بابا آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا. تو عموماً تو بچے کہانیاں سنتے ہیں, سناتے کہاں. تو وہ یہ ایک اچنبے کی بات تھی, انوکھی بات تھی. تو کہا میں نے بچے کا دل رکھنے کے لیے ٹھیک ہے بیٹا میں سنوں گا. تو جب رات ہوئی تو لیٹے تو بچہ کہنے لگا بابا میں آپ کو کہانی سناؤں. تو اس نے کہا چلو سناؤ. تو بچہ اٹھ کے گیا اور ماہنامہ فیضان مدینہ لکھ رہا ہے. ریئل اسٹوری ہے. اچھا یہ جو ہے نا وہ تصوراتی کہانی نہیں. تو بچہ ماہنامہ فیضان مدینہ لے کر آیا اور بیڈ روم کی لائٹ کھولی اور پڑھنا شروع ہو گیا. اس کہانی کا عنوان تھا کاش میں موبائل ہوتا. اچھا. ہاں, سوشل میڈیا پہ بھی بہت گردش کیا اس نے, کاش میں موبائل ہوتا. اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ میرے بابا جب گھر میں آتے ہیں تو گھر میں آنے کے بعد وہ مجھ سے زیادہ موبائل سے پیار کرتے ہیں. وہ موبائل کو توجہ دیتے ہیں, اس کی بیپ, اس کی رنگ جو ہوتی ہے وہ ان کی توجہ لے لیتی ہے اور وہ مختلف سائٹس میں مختلف چیزوں میں انوالو رہتے ہیں, لیکن مجھے نہیں دیکھ پاتے. تو کاش میں موبائل ہوتا کہ میرے بابا میرے اوپر بھی توجہ دے پاتے اور اتنا کنسنٹریشن کر پاتے. تو وہ کہنے لگے مجھ سے کہ یہ سننے کے بعد نا میں نے کہانی تو سنی, میں نے بولا اچھی کہانی ہے بچے سے, لیکن میں اندر ہی اندر گلٹی فیل کر رہا تھا کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرا بچہ جو بات مجھ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ اس کہانی کے ذریعے کہہ رہا ہے. یہ اکثر لوگوں کا پرابلم ہے کہ جب وہ گھر پہنچتے ہیں آفس سے, اپنے جو بھی ان کی مصروفیات ہیں سارے دن کی, اس کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں تو وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ گھر والے ان پہ توجہ دیں. اچھا, یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر والے ان پہ توجہ دیں, گھر والے چاہ رہے ہوتے ہیں چاہے بیوی بچے ہوں, ماں بہن بھائی ہوں, تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں یہ توجہ دیں. اور اس سارے بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے موبائل فون. اب موبائل فون جو ہے اس میں لگے ہوں. اچھا, بعض اوقات یوں بھی جتاتے ہیں لوگ کہ بھائی میں کوئی فضول کام نہیں کر رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں, میں مصروف ہوں, بہت کام کا لوڈ ہے. بہت کام کا لوڈ ہے. تو جی یہ لوڈ تو ہے آپ کے اوپر, لیکن انسان کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ اس کو مینیج کرے اور اس کو اعتدال میں لے کر آئے. تو وہ کہنے لگے کہ پھر میں نے نیت کی کہ جی گھر پہنچنے کے بعد مجھے موبائل فون کوشش کرنی ہے کم سے کم یوز کروں, اور اپنی فیملی کو کچھ نہ کچھ وقت انہوں نے طے کیا. اس میں مہروز بھائی جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ موبائل فون کا اتنا زیادہ استعمال کیوں ہو گیا ہے, اس کے پیچھے بھی بہت ساری سائنس ہے. اب مثال کے طور پر کوئی بولتا ہے میں سوشل میڈیا پہ جاتا ہوں, میرے سے کئی لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہوں, تو وہ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ٹائم کا وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا, گم ہو جاتے ہیں, گھنٹوں نکل جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے سائنس ہے. وہ جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں وہ اپنی جاب بہت اچھی طرح کر رہے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ ایک بار ان کے پلیٹ فارم پر آ جائیں, اس کے بعد پھر وہ آپ کو انگیج رکھنا, وہ وہیں پر رکھنا. یعنی کسی مارکیٹ میں چلے جائیں تو انہوں نے مال بیچنا ہی بیچنا ہے, یہ اسی طریقے سے. اور بالکل یہ ایک دنیا ہے, وجہ کیا ہے دنیا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری سائنس ہے. اب جیسے ایک اسلامی بھائی ہیں, مجھے تھوڑے دنوں پہلے بتا رہے تھے, ہمارے آفس کے ہی, وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کوئی ہم واٹس ایپ پر ہے نا چیزیں چیک کرنے کے لیے جاتی ہیں, مختلف چیزیں لنکس وغیرہ جاتے ہیں, تو واٹس ایپ پہ انہوں نے لنک کھولا تو وہ ویڈیو آ گئی ہماری, وہ دیکھ رہے تھے چیک کرنے کے لیے. تو بولے دیکھتے ہوئے میری نظر اس کے نیچے ایک ویڈیو جو آتی ہے نا, ہر ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ویڈیو ضرور ملتی ہے کہ آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھیں, یہ بھی دیکھ لیں. تو پسند ان کے بڑے انٹرسٹ کی ویڈیو تھی, اور بڑے ان کی جو وہ ٹاپک سوچتے تھے یا سوچ رہے ہوں گے اس سے متعلق, اور ان کا بالکل ان کی نظر اس طرف چلی گئی. وہ کہہ رہے میں نے وہ والی ویڈیو دیکھی, اس کے بعد پھر میں تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, پھر بولا میرے تقریباً 2 گھنٹے کیسے نکل گئے مجھے نہیں پتا چلا. اور وہ مجھے پتا ہے ان کا کہ وہ فیس بک زیادہ یوز نہیں کرتے, وہ سوشل پلیٹ فارم اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے, وہ بچتے ہیں. مگر وہ کہہ رہے اس دن مجھے حیرت ہوئی کہ میرے 2 گھنٹے کیسے نکل گئے مجھے نہیں پتا چلا, اتنا زیادہ ہے. تو اس کے پیچھے بہت ساری سائنس ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام ہوتا ہے. اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک بندہ ہے جیسے مہروز بھائی ہیں, انہیں یہاں پر ایک ٹیبل رکھی ہوئی ہے, یہ اچھی لگی, ایک اچھی لگی, انہوں نے جا کر گوگل پر جا کر اس ٹیبل کو سرچ کیا دیکھنے کے لیے کہ اس طرح کی ٹیبل لینی ہو نہیں لینی ہو, فرنیچر لینا ہو نہیں لینا ہو, آپ کے یہ مقصد نہیں ہے, ابھی فرنیچر نہیں لینا ہے. مثال کے طور پر ایک ٹیبل لگی تھی, دیکھ لی, اس کی تصویر لینی تھی. اب وہ آپ نے ایک بار سرچ کر لیا, اب آپ جس بھی پلیٹ فارم پر جائیں گے نا مہروز بھائی, آپ کو وہ دکھائیں گے کہ بیڈ کون سا لے لیں, صوفہ لے لیں, یہ لے لیں, وہ لے لیں, ایڈز آپ کو اسی طرح کی آئیں گی. پھر آپ کو آفیسز کی بھی چیزیں دکھائیں گے. یہ سارا کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ہو رہا ہے, اس کی بیس پر ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کا تمام ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے. وہ اب کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر آپ ایک ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور آپ ایک ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں, تو جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اگلی ویڈیو آپ کو اس سے متعلق وہ دکھا رہا ہوتا ہے. جتنا وقت اٹھا لیتا ہے, خود ہی کیچ کر لیتا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک پلیٹ فارم پر 2 گھنٹے سرف کرتے ہیں, ایک اپنا وقت نکالتے ہیں, تو وہ آپ کو اگلے 2 گھنٹے کا مواد وہ اس کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے آپ کے پیچھے. وہ آپ جتنا وقت وہاں پر گزاریں گے اتنا آپ کے طریقہ کار
آپ کے انٹرسٹ اس کے سامنے آئیں گے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا فری ہے, آپ انٹرنیٹ پہ آپ جاتے ہیں, سوشل پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں, سوشل میڈیا فری ہے. کوئی بھی چیز حضور فری نہیں ہوتی دنیا میں. جب کوئی چیز فری ہونا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود پروڈکٹ ہیں, آپ خود چیز ہے جو آپ کو بیچا جا رہا ہے, آپ خود بک رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر. اور آپ کیسے بک رہے ہوتے ہیں میں اس کا بھی ایکسپلین کرتا ہوں, کہ آپ ایسے بک رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا وقت جو سب سے قیمتی چیز ہے انسان کی, ان کو وہ چاہیے, اور وہ چیز وہ خریدتے ہیں, آپ کا وقت لیتے ہیں اور وہ آگے بیچتے ہیں آپ کا ڈیٹا, آپ کی چیزیں ان کو جو بزنس اپنی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے یہ سرکل چلتا ہے. ان کا کام آپ کو اپنے پلیٹ فارم پر رکھنا ہے اور آپ کا ڈیٹا آگے بیچنا ہے تاکہ وہ اس سے پیسے کما سکے. تو یہ ایک پورا طریقہ ہے, سائنس ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنا موبائل فون یا سوشل میڈیا کا یوز کتنا کرتے ہیں. اس کے لیے بہت سارے فیچرز ہیں, انشاءاللہ عز و جل آگے اس پر بھی بات کریں گے. صحیح. علی بھائی ادھر میں ایک چھوٹی سی چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم موبائل فون کے بینیفٹس پہ بھی بات کر رہے ہیں, اس کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں یا رول ہے اس کا معاشرے میں, افراد میں, وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں. ایک چیز بڑی بنیادی ہے کہ جب آپ کے سامنے منزل ہوتی ہے نا تو آپ کی ڈرائیو بڑی واضح ہوتی ہے. صحیح. اگر منزل نہیں ہوگی نا تو پھر آپ ایسی ونڈو شاپنگ کر رہے ہوں گے, جانا کہاں ہے, جانا کہاں ہے, خریدنا کیا ہے آپ. صحیح. تو اگر یہ پہلے طے کر لیا جائے نا, چاہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو, چاہے فزیکلی آپ کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, انوالومنٹ ہو رہی ہے آپ کی, سوشل انوالومنٹ ہو رہی ہے, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا اپنا مقصد ہے کیا, صحیح, آپ کا اپنا فوکس کیا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جس جہاز نے, پانی کے جہاز نے مدینے جانا ہے نا, صحیح, اس کا رخ سیدھا مدینے کی طرف ہوگا. واہ. اور جس نے مدینے نہیں جانا, جس کا کوئی ناخدا نہیں ہے, جس جہاز کا کیپٹن نہیں ہے, جس کو چلانے والا نہیں, وہ پھر موجوں کے اور ساحل کے رحم و کرم پر ہوگا. تو لہٰذا اپنے جہاز کو, اپنے سفر کو فوکس بھی رکھیں اور کسی ناخدا کسی کیپٹن کے تحت بھی رکھیں. وہ آپ کو طوفان سے بھی بچا لے گا انشاءاللہ. طوفان بھی آپ کے جہاز کا رخ جو ہے نا موڑ نہیں پائے گا. سمجھ رہے ہیں, طوفان بھی جہاز کا رخ موڑ نہیں پائے گا. ہمارے یہاں پرابلم یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو فوکس نہیں کیا ہے, اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنایا. میں بڑی چھوٹی سی گھریلو سی مثال دیتا ہوں آپ کو. آج کل موسم تھا, پتہ نہیں ختم ہو گیا ہے, اب کچھ گھروں میں ہے. مونگ پھلیاں یا آپ کے جو یہ خشک میوہ جات ہیں وہ چل رہے ہیں. بالخصوص مونگ پھلی کہہ لیں, بہت زیادہ عام ہے کراچی میں, جگہ جگہ, پاکستان میں جگہ جگہ بک رہی. اس کو میں نے خود اپنے اوپر تجربہ کیا کہ جیسے مونگ پھلی کی جو ہے نا وہ آ کے میرے سامنے رکھ دی گئی اور اب وہ کھانے بیٹھ گئے. کھاتے رہے آپ, ایک ایک دانہ اٹھا کے کھاتے رہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں, کھا بھی رہے ہیں, بھلے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, اب آپ کھا رہے ہیں. کھاتے کھاتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کتنی مونگ پھلیاں کھا لی. اور پھر کھانے کے بعد نا آپ کو تھوڑی دیر بعد فیل ہوگا کہ یار بہت زیادہ کھا لیا. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ بھائی کتنی کھانی ہے, پہلے سے نکال, کھانی کتنی ہے اتنی نکال کے رکھ دیں آپ. واہ. تو اب جب جتنی کھانی ہے نا, آپ اتنے دانے جب ختم ہو جائیں گے, آپ کو پتہ میرا کوٹا پورا ہو گیا, اب مجھے اڑ جانا ہے. اس میں محروز بھائی یہی ہوتا ہے کہ موبائل فونز میں جب ہم کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں نا تو اس کے طریقہ کار نہیں سمجھتے, اس کے آداب نہیں سمجھتے, اس کے پیٹرن نہیں سمجھتے. اب موبائل فون میں بہت سارے ایسے آپشنز بھی ہیں کہ آپ اپنی چیز سیٹ کر لیں. مثال کے طور پر آپ نے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ یوز کرتا ہے دنیا دیکھنے کے لیے, چیزیں دیکھنے کے لیے, ہمارے دعوت اسلامی کے اچھی ویڈیوز آتی ہیں وہ دیکھنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ اپنا ایک ٹائم سیٹ کر لیں پہلے سے. موبائل میں آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں. موبائل میں ایک آپشن ہوتا ہے, میں چاہوں گا کہ اگر وہ دکھا بھی دیں, فوکس موڈ کر کے ایک آپشن ہوتا ہے. فوکس موڈ میں ہوتا ہی یہی ہے, ایک ڈیجیٹل ویل بینگ. اس طریقے سے ڈیجیٹل ویل بینگ کیا ہے, یہی کہ آپ کی جو ڈیجیٹل لائف ہے اس کی بہتری, اس کا اچھا ہونا, اس میں دکھانا ہی, اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ فون کتنا یوز کرتے ہیں, کتنی بار فون ان لاک کرتے ہیں. اب یہ ساری اپلیکیشن آپ کو پلے اسٹور سے مل جائیں گی, آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اسکرین پہ دکھائے گا ہمارے بغداد بھائی جو فرما رہے ہیں, ذرا دیکھیں, یہ واقعی بڑا زبردست ہے. اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ اس پروگرام کی تیاری کے لیے, جیسے ماشاءاللہ بغداد بھائی ہمارے ینگسٹرز میں ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں, تو میں بھی اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا, ہمارے بیٹے رضا, وہ بھی آج کل بچے اس میں فاسٹ ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ڈیلی کتنا کیا یوز کرتے ہیں, کہاں آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں. آپ نائٹ موڈ پہ جا کے یا رات کو سلیپنگ موڈ میں جا کر آپ اس کو یوں کر دیں. تو انہوں نے میری بھی کیلکولیشن نکال کے بتائی کہ ڈیلی آپ واٹس ایپ کتنا یوز کرتے ہیں, کیا ایوریج آتا ہے. یہ تو پتہ لگتا ہے کہ اتنے گھنٹے ہمارے موبائل لے جاتا ہے. اس میں کنٹینیو کیجیے گا. دکھائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا چیزیں آپ کے سامنے آتی ہے. اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, چاہے بہت زبردست بات ہے, مجھے تو خود فرق پڑا اس سے پتہ ہے. آگے وہ والی اسکرین دکھائیں جس پہ اسکرین ٹائم آ رہا تھا,
اس میں دیکھ رہے ہیں آپ حضور کے 6 گھنٹے تقریباً 40 منٹ فون یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں واٹس ایپ 3 گھنٹے 50 منٹ یوز ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی اب اس میں بہت سارے آپشن ہیں کہ آپ کو آپ کے کتنے میسیج آتے ہیں, آپ کتنی بار دن میں فون ان لاک کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے سیٹ گول. آپ اپنا گول سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے یوز ہی کتنا کرنا ہے, میں نے کرنا ہی 2 گھنٹے فون ہے نا, تو وہ 2 گھنٹے بعد آپ کو پن کر دے گا, یوز ہی نہیں کرنے دے گا آپ کو. اب آپ کو جا کے سیٹنگ میں بند کرنا پڑے گا, ایک محنت لگے گی. تو آپ کو بار بار ایک ریمائنڈر آتا ہے, ایک بار بار ریکال ہوتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا. جیسے اس میں فوکس موڈ آپ دیکھ رہے ہیں, ایک اور ہوتا ہے فوکس. اس میں ہوتا ہے آپ آفس میں, آپ گھر میں ہیں, آپ اس کی سیٹنگ کر لیں کہ میں فوکس موڈ جو گھر میں ہوگا نا, اس میں صرف یہ 4 چیزیں یوز کرتا ہوں. جیسے آفس میں تو بندہ ای میل یوز کرتا ہے یا واٹس ایپ یوز کرتا ہے, باقی سوشل پلیٹ فارمز نہیں یوز کرتا یا اور چیزیں یوز نہیں کرتا. پورے دن میں آپ کے پاس ہزاروں نوٹیفیکیشن آتے ہیں. تو آپ جب فوکس موڈ آن کر لیں گے آفس کا, آفس میں جاتے ہی ایک بار بٹن دبا دیا, وہ ساری اپلیکیشنز بند ہو جائیں گی, وہ دکھیں گی ہی نہیں آپ کو, تاکہ آپ اپنا کام بہتر طریقے سے اور فوکس ہو کر کر سکیں. اب ہمارا فوکس اسپین اس سوشل میڈیا نے, یقین جانی حضور, اب میں اس پہ پڑھتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں, بہت زیادہ خراب کر دیا ہے. ہم موبائل اٹھاتے نا حضور, کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں موبائل اٹھاتے ٹائم دیکھنے کے لیے, تو گھڑیاں بھی بہت سارے لوگ نہیں پہنتے, موبائل اٹھاتے ٹائم دیکھنے کے لیے. کوئی میسج آیا ہوا تو اس کو دیکھتے پھر رکھ دیتے ہیں, ارے یار ٹائم تو دیکھا ہی نہیں تھا. یہ حالت ہے, جس کام کے لیے اٹھایا وہ کام نہیں ہو پا رہا ہوتا, اور آپ ایک اٹھاتے ہیں 1 منٹ کے لیے اور آپ کا کام 1 گھنٹے کا نکل جاتا ہے, یا آپ کا وقت ایسے ہی نکل جاتا ہے. تو نوٹیفیکیشنز کو بھی اپنے حساب سے رکھیں. اور ایک اور چیز بھی ہے, میں نے کہا ایک اور فیچر بھی بتا دوں, موبائل میں ایک فون آپشن ہوتا ہے, ہر فون میں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈو ناٹ ڈسٹرب کا, کہ آپ ابھی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتے. اس میں بھی بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں, اگر ہم ان کو یوز کریں کہ آپ کتنی دیر کے لیے اس کو آن رکھنا چاہتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے, وہ تھوڑے دنوں پہلے ہم ایک پریزنٹیشن دکھانا چاہ رہے تھے نا, انہوں نے موبائل سے اسکرین کنیکٹ کی سامنے والی, اور اس پر پریزنٹیشن دکھا رہے تھے. اب پریزنٹیشن دکھا رہے تو اس میں ہر تھوڑی دیر بعد نوٹیفیکیشن آ رہا ہے, میسج آ رہا ہے. اب وہ 15 اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے اب گھر سے میسج آ جائے گا, کسی کا بھی میسج آئے گا, وہ میسج پڑھ رہے ہیں. تو اب کال آ جائے تو وہ پریزنٹیشن کے دوران یا کوئی چیز دکھانے کے دوران وہ بار بار ان کو وہ ڈسٹرب کر رہی ہوگی. اب آپ وہ فون بھی بند نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ کو کوئی وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کوئی چیز دکھا رہے ہیں. تو اس میں ڈو ناٹ ڈسٹرب کا آپشن بہت اچھا ہے کہ آپ کتنی دیر یوز کرنا چاہتے ہیں, اس کو آن کر دیا 2 گھنٹے کے لیے, رات کو سوتے وقت آن کر دیا, صبح اٹھیں گے تو لوگ ہوتا ہے یار سائلنٹ کر دیتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا صبح وہ دوبارہ رنگ پر کرنا. تو آپ ایک ٹائم سیٹ کر دیں. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ کس کی کال آنی چاہیے. اب آپ چاہتے ہیں صرف گھر کی کال آئے یا صرف آفس کی کالز آئیں, تو وہ آپ نے مینشن کر دیا, وہ اس کے بعد صرف اسی کی کال آئیں گی, اس کے علاوہ آپ کو کالز ہی نہیں شو ہوں گی. تو یہ اتنے اچھے اچھے فنکشنز ہیں. موبائل فون خود ہی ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بتاتا ہے اور آپشنز دیتا ہے, جس کو ہم یوز کر کے اپنے آپ کو, اپنا محاسبہ اور اپنے آپ کو کنٹرول لگا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں خود نہیں ہوتا نا. اب جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا فوکس موڈ کا, اس کا میں آپ کو بہت بڑا فائدہ بتاتا ہوں. جو میں نے ایک انسان کی ایک سائیکی ہے, انسان کا ایک جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے, ایک یہ کہ آپ بولے میں روزانہ 15 منٹ فون یوز کروں گا, اس کے بعد سوشل میڈیا یوز کروں گا, پھر نہیں کروں گا. مگر 15 منٹ کب ختم ہوگا آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا, یہ توجہ بھی نہیں جائے گی, کوئی توجہ نہیں دلائے گا, یہ آئے گا نہیں. جب آپ وہ ایک چیز آن کر دیں گے نا, تو آپ کو اس کو بند کرنے میں اتنی سیٹنگ میں جانا پڑے گا اور اتنی ہسل کرنی پڑے گی, اتنی 4-5 اسٹیپ میں جا کے کرنے پڑیں گے. تو آپ کو سستی ہوگی کہ چلو یار اب یوز ہو گیا 15 منٹ, اب ٹھیک ہے نا, نیکسٹ ڈے دیکھیں گے. تو یہ ایک اپنے آپ پر ہی ایک طریقے کا کنٹرول لگانا ہے, اپنے آپ کو ہی پھنسا لیں ایسی چیزوں میں, بالکل صحیح ہے, بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا میں خود جا کر پھنس جائیں. اور جو انہوں نے بات کی نا کہ آپ نے منزل والی, بہت اچھی آپ نے حضور بات کی اس میں, کہ جو جس کی منزل نہیں ہوتی. اب سوشل میڈیا کیا ہے آپ بتائیں نا, ایک آپ ویڈیو کھولتے ہیں, اب کوئی بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جن پہ آپ کو پوری اسکرین پر ویڈیو آتی ہے, ویڈیو آپ ایک دیکھ رہے ہیں, وہ اگلی ویڈیو کون سی آنی ہے نا آپ کو نہیں پتا, وہ آپ کو دکھا رہا ہے. آپ نے ان کے پلیٹ فارم پر آنا ہے, باقی ان کا کام ہے وہ آپ کو کہاں لے کر چلتے, کچھ بھی دکھا دیں گے. اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی چیز سوشل میڈیا پر جائے یا کہیں پر بھی جائے, زندگی کے کسی بھی معاملے میں جائے, تو وہ پہلے دیکھ لے کہ اس نے کیا دیکھنا ہے, اس کے حساب سے ریسرچ کرے, اس حساب سے سرچ کرے, اور پھر وہ چیز دیکھے, یا انہی لوگوں کو فالو کرے جن کو دیکھنا ہے. ایسے ہی اندھا لے کر چلنا اور بالکل چلتے ہی رہنا اور اسی طرح گھنٹوں نکل جانا, پھر اس میں ایسے گرداب میں پھنس جانا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. یہ بھی واقعات ہیں ابھی تک جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اس میں ہم نے گناہوں بھری بات کو تو لیا ہی نہیں ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو موبائل فون کی وجہ سے ٹی وی اسکرین کی ویلیو کم ہو گئی ہے. گھروں میں اگر سروے ہو, اور سروے ہو بھی رہے,
تو اب جو سیٹلائٹ چینل ہے نا وہ کم یوز ہو رہا ہے نئی جنریشن میں، اور موبائل فون زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اس کے اپنے بینیفٹس، اور پھر وہی والی بات ہے کہ ہر دو سائڈز ہوتی ہیں. لیکن میں جو یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، ٹی وی اسکرین جو تھی نا کمرے میں تھی علی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین جو کر رہا ہوں میں بڑے درد دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اب جو ہے نا موبائل فون ہے. اچھا یہ موبائل فون میرا ہے، میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اوپر فنگر پرنٹ یا لاک لگا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی کو تو نہیں پتا، لیکن اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون. سورہ نور میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت تمہارے دل کے اندر جو جالے بنتے ہو نا تم گناہ کے لیے، ان سے بھی باخبر ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ لفظ یصنعون جو ہے اس کی تحقیق فرمائی ہے کہ یصنعون صنعت سے بنا ہے. صنعت فیکٹری یا کوئی اس طرح کا کام، تو وہاں پہ کوئی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے، یعنی پلاننگ سے لے کر اور وہ فزیکل اس کی جو کیا کہنا چاہیے کیپیسٹی ہے وہاں تک جو ہے نا وہ پروڈکٹ ہوتی ہے. یہاں پہ جو یصنعون کا لفظ آیا نا وہ بتا رہا ہے کہ گناہ کرنا تو بڑی بات ہے، وہ تو بات کی بات ہے. ابھی تم نے عزم کیا ہے گناہ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے کس کے دل میں آیا ہے. ابھی تمہارے پڑوس والے کو بھی نہیں پتا، امی کو ابو کو بھی نہیں پتا، بیوی بچوں کو بھی نہیں پتا، تو اللہ جانتا ہے. تو موبائل فون استعمال کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھے کہ ساری ہسٹری ڈیلیٹ ہو جائے گی، سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اعمال نامہ پیش ہوگا نا تو اس میں ایک ایک نقطہ لکھا ہوا ہوگا، وہ ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوگی. وہ ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوگی. تو ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں ہم تو بڑے اعتدال میں رہ کے ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جو یہ بھی میں نے گفتگو کی ہے بڑے محتاط انداز میں کی ہے، نہیں تو اس پہ تو کیا کیا کچھ بولا جا سکتا ہے وہ میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے. تو اللہ رب العزت ہماری عافیت فرمائے. جانے جا رہی ہیں، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں موبائل فون کے غلط یوز کی وجہ سے. تو خدارا آپ خود بھی احتیاط کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی. اچھا اس میں ایک غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات علی بھائی، جب فیملی کی تربیت کرنے جاتے ہیں نا افراد تو بعض اوقات اس میں جو ہے نا وہ ایک انتہا سے نکل کے دوسری انتہا پہ چلے جاتے ہیں. شدت بھی وہ نا کہ جو پریکٹیکلی ہو نہیں سکتی، پاسبل نہیں ہے. میں اپنے بچے کو بولوں، ایک میرا بچہ ہے جوان بچہ ہے، چلے کوئی بولے اپنے بچے کو کہ اب آپ رضا کو بولیں کہ بھائی آپ کو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا نگران شورا بغداد بھائی کو بول دیں کہ بغداد آج سے آپ موبائل یوز نہیں کرو. میں ایک بڑی سامنے کی مثال دے رہا ہوں، آپ دونوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن کیا پاسبل ہے یہ پاسبل نہیں ہوگا. تو آپ اعتدال میں لے کر آئے، اپنے بچوں کی اپنی فیملی کی یہ ٹریننگ کیجئے کہ جی یہ موبائل فون میں دے رہا ہوں آپ کو، لیکن پھر میں دیکھوں گا بھی، میں نگاہ بھی رکھوں گا. ان کی جاسوسی نہیں کرنی لیکن نگاہ تو رکھیں، انہیں پتا ہو کہ میرا باپ، میری ماں، میری فیملی جو ہے وہ پوچھ گچھ کرتی ہے. پھر کتنا ٹائم یوز ہو رہا ہے، کس ٹائم یوز کر رہے ہیں. بھائی رات سونے کے لیے بنائی ہے، کس نے کہا ہے رات موبائل کے لیے بنائی ہے؟ رات سونے کے لیے تو سو جاؤ نا. عشاء کے بعد کیوں جاگ رہا ہو اتنا فضول جاگنا. پھر ہماری قوم بعض اوقات، کل میری کہیں بات ہو رہی تھی کہ جی بے روزگاری ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے. اللہ کے بندوں کبھی اپنے حرکتیں بھی تو چیک کرے بندہ کہ میں کر کیا رہا ہوں شب و روز. یعنی مجھے کام کاج کچھ کرنا نہیں ہے، محنت کچھ کرنی نہیں ہے، سیکھنا کچھ ہے نہیں، پڑھنا کچھ ہے نہیں، اور جناب عالی کی جو ہے نا خواہش یہ ہے کہ بس میں چیئرمین سیٹ پہ بیٹھا رہوں اور مجھے جو ہے نا ایک اچھی پے مل جائے، یا میرا کاروبار ہو، 100 150 200 افراد کی کمپنی ہو اور ان کو میں چلا رہا ہوں اور جب دل چاہے جو دل چاہے کرتا رہوں. تو پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جو کوئی کسی مقام پر ہے نا، بہت کم، بہت شاذ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے نا پرچیوں کے ذریعے سے اور کسی سفارش کے ذریعے سے کسی جگہ پہنچ جائے، اور پہنچ بھی جائے نا گراؤنڈ میں سفارش کے ذریعے سے، پرچیوں کے ذریعے سے، تو وہ اسٹیبل نہیں رہتا. کتنی دیر کھیلے گا وہ پرچی کے ذریعے؟ نہیں چل سکتا. آپ کو اپنی جو صلاحیت ہے وہ بروکار لانا پڑے گی، اس کو اپنی ایفیشنسی جو ہے اسے شو کرنا پڑے گا آپ کو، پھر جا کے کرو گا. اب آپ جب رانگ وے پہ چل پڑو گے نا تو رائٹ وے کی تو سوچ نکال دو اپنے ذہن سے. اب جب آپ موبائل فون یوز کرو، بغداد میں بار بار ڈسکشن یوں بھی ہو رہی ہے کہ ایک تو ان کا شعبہ ہے اور پھر یہ موجود بھی ہیں، غیبت سے بھی بچ جاؤں گا میں، اور کوئی ایسی بات ہوگی تو ابھی معافی تلافی بھی کر لوں گا. بغداد بھائی موبائل فون یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے یوز کرتے ہیں. تو یہ ان کا پلس ہے، یہ ان کی کارکردگی، کیونکہ ان کا شعبہ ہے، یہ اپنے شعبے کے لیے مختلف چیزیں کریں گے. دعوت اسلامی کے جو پلیٹ فارم ہے وہ انہی کے تحت چل رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ جی اس حوالے سے ریسرچ کر رہے ہوں گے، چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، آبزرویشن کر رہے ہوں گے اور کراس چیک کر رہے ہوں گے.
تو صحیح ہے. لیکن مہروز مدنی اگر 10 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے سوشل میڈیا یوز کرتا ہے تو علی بھائی کہیں گے مہروز بھائی کرنے کے کام کرو, کیا کر رہا ہو. ویسے یہاں پر میں کلیئر کر دوں کہ میں اپنی ویسے ہی ایک بات بیان کر دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور موبائل فون, جب ایک سوشل میڈیا کا یوز ہوتا ہے کام کی وجہ سے ہی ہوتا ہے زیادہ تر تو, اور میرا یوز بھی بہت زیادہ ایکسیسو ہو گیا تھا. کیا ہوتا ہے نا, بندہ پھنس جاتا ہے اس جال میں, اللہ بس حفاظت کرے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا درد وہ بیان کر سکوں جس سے میں گزرا ہوں. اور میرا اتنا فون یوز ہو گیا تھا کہ میں ہر وقت میرے ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا, بند ہی نہیں ہوتا تھا, موبائل کھلا ہی رہتا تھا 10 گھنٹے 12 گھنٹے. ذمہ داری بھی ایسی ہے نا آپ کا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ. دیکھیں ذمہ داری وہ لگ گئے تھے نا, ہو گیا تھا, وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے عادت بنائی ہے اپنی. یقین کریں میں نے اپنے آپ کو پایا, موبائل نہیں اٹھاؤں گا میں. اب کسی آپ کے ساتھ میں بیٹھا پاؤں گا نا, آدھا گھنٹہ ہو جائے میں موبائل نہیں اٹھاؤں گا, سائلنٹ کر دوں گا. حالانکہ سامنے والا اٹھائے گا, میں نہیں اٹھاؤں گا. میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے نہیں کہ وہ اس کا وہ ہے, ایک تو یہ کہ ریسپیکٹ فل وے ہونا چاہیے. جب کوئی بیٹھا ہوا ہو تو سامنے ویسے ہی ایک مینرز ہونے چاہیے موبائل کے, کہ آپ ہر وقت موبائل اٹھا لیا, ہر وقت موبائل اٹھا لیا, دیکھ لیا, کوئی کام نہیں آ رہا, کوئی میسج نہیں آ رہا, پھر بھی یہ عادت ہے بھائی کیا ہے, کیا چل رہا ہے, کیا دیکھنا ہے. اچھا اٹھانے کے بعد بھی ہوتا ہے یار کیوں اٹھایا میں نے فون, اٹھائے اب واسطی رکھ دو. تو یہ بڑی بری عادت پڑ جاتی ہے, مسل میموری ہو جاتی ہے انسان کی. میں وہ ایک تو ہوتا ہے نا دماغ, ایک ہوتا ہے مسل میموری, بار بار ہاتھ جائے گا موبائل کی طرف, خود جائے گا. ایک یوز جو ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ موبائل فون سے, تو عادت بنائے تھوڑا سا موبائل کم یوز کرنے کی, اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. اچھا آپ کو دنیا اچھی لگنے لگے گی حضور, میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ لوگوں سے انٹریکشن کریں گے نا, سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں آپ لوگ, سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اتنا, آپ سوشل گیدرنگز پہ جب بیٹھیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے, ریئل لوگوں سے اصلی میں بات کریں گے, تو اللہ نے چاہا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور آپ کا فوکس اسپین اچھا ہوگا. ہمارا فوکس اسپین خراب کر دیا اس نے. ہم 15 سیکنڈ سے زیادہ کسی چیز پر توجہ نہیں دے سکتے. ہمارا ہوتا ہے یار کچھ اور دیکھنا ہے, ادھر دیکھنا ہے, ادھر دیکھنا ہے, اس طرف دیکھنا ہے. 20 سیکنڈ سے زیادہ, 1 منٹ سے زیادہ, 2 منٹ سے زیادہ, یہی ہے نا سوشل میڈیا پہ جتنی شارٹ ویڈیوز آ رہی ہیں, شارٹس کا کلچر بہت زیادہ چلتا جا رہا ہے کہ اور شارٹ دکھائیں, اور کم منٹ اور کم وقت میں ہمیں پوری سب چیزیں مل جائے. تو یہ جتنا زیادہ فوکس اسپین ہمارا شارٹ ہو رہا ہے اتنا ہماری زندگی میں بھی افیکٹ کرتا ہے. ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں نا زیادہ دیر, کہیں بیان سن رہے ہوں, تو وہی ہوتا ہے 15 منٹ بعد کے بس اب اینڈ ہو جائے. لیکن اس کا بڑا فائدہ بھی ہے, اس بات کا بڑا فائدہ بھی ہے. آپ دیکھیں گھروں میں نا جھگڑے ختم ہو گئے اس وجہ سے. اچھا یوں, ہاں, چائے صحیح نہیں بنی, نہیں مجھے بات پھر آپ انشاءاللہ کاؤنٹر کیجئے گا. چائے صحیح نہیں بنی, کھانا صحیح نہیں بنا, مرچیں زیادہ ہیں, نمک کم ہے, روٹی ٹھنڈی ہے, ٹھیک ہے نا, پانی ٹھنڈا نہیں ملا, کپڑے پریس صحیح نہیں ہوئے, دھلے صحیح نہیں, یہ ساری پنچایتیں ختم ہو گئی ہیں. بندہ موبائل فون استعمال کرتے کرتے چائے پیتا ہے, موبائل فون استعمال کرتے کرتے کھانا کھاتا ہے. تو اب جو وہ ایک لذت اور ذائقے والی کیفیات تھی نا پہلے, وہ مجھے ایسا لگتا ہے کم ہو گئی ہیں. نہیں ریئل واقعہ میں آپ کو بتاؤں, ایک اسلام بھائی کے ساتھ ہوا یہ, بلکہ ایک سے زائد دفعہ ہوا. کھانا کھاتے رہے, واٹس ایپ یا جو بھی اپنا موبائل چیک کرتے رہے. کھانا کھانے کے بعد جب اٹھیں تو گھر والوں سے پوچھتے ہیں کیا پکایا تھا, تو گھر والوں نے کہا آپ نے کھایا کیا تھا. تو آسان بھی کر دی موبائل نے زندگی, مشکل بھی کر دی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہم پر ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرتے. کچھ کال ہے وہ لیتے ہیں. محمد عمران اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا تعلق شعبہ روحانی علاج سے ہے. تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں, ان میں بعض بچے بھی ہیں, بعض بڑے بھی ہیں. بچوں کے ذہنوں پہ جو ہے خوف بیٹھ جاتا ہے موبائل زیادہ استعمال کرنے سے, گیم کھیلنے سے, دیگر چیزیں دیکھنے سے. اور اسی طرح بڑوں کو جو ہے وہ نیند نہیں آتی, اور موبائل زیادہ استعمال کرنے سے ان کے اندر چڑچڑاپن اور دیگر بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں میں اس طرح کے جو ہے وہ بیماریاں سامنے آتی ہیں کہ وہ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں, اور ان کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان پہ جو ہے جنات کا اثر آ گیا ہے. اور ان سے ہم نے موبائل فون دور کروایا, موبائل بالکل جو ہے وہ ان سے ہٹا لیا گیا, اور ان کو موبائل دینا بند کر دیا گیا. تو بچے صحیح ہو گئے, ان کی آنکھوں کی بیماریاں دور ہو گئیں. اور یہ موبائل کا بیجا استعمال کا جو ہے وہ ایک نقصان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ کال جو تھی یہ خود ایک سمجھ لیں کہ تربیت تھی. اس پر مزید ڈیٹیل میں تو کیا جائیں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی لیمیٹڈ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ایک وقت تک ہی ہم نے پروگرام کرنا ہے. جب ہم گھڑی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ٹائم بہت کم رہ گیا, جب اپنا کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں, ابھی تو ہم شروع ہوئے ہیں. تو مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں, مدنی چینل کے پروگرامز دیکھتے رہیں, اللہ کی رحمت سے یہ تربیت ہوتی رہے گی. تو بچوں کا موبائل فون کا استعمال یہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. مجھے سوال بھی آیا ہے, یہ بچے ضد کرتے ہیں, نہیں مانتے, ماں کھانا نہیں بنا سکتی, کام نہیں کر سکتی, تو اس کو بھی انگیج کرنا ہوتا ہے, کیا کریں؟ واقعی موبائل فون بچوں میں تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اب
اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بچوں کے حوالے سے اور بچوں کے لیے، اور واقعی تو چیزیں اچھی بھی نہیں بنتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بچوں سے اس کی کوئی بہت اچھی تربیت ہو رہی ہے، بہت زیادہ کچھ سیکھ رہے ہوں، کیونکہ اکثر چیزیں خراب ہی ہیں. اسی لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے اور ہمارے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ایک کڈز لینڈ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، مدنی چینل کڈز آیا ہے، اور الحمدللہ اس طرح کے پروگرامز ہمارے آ رہے ہیں یوٹیوب کڈز. اور الحمدللہ اب ہمارا جو ایک یوٹیوب کڈز کی ایک الگ اپلیکیشن ہے جو صرف بچوں کے لیے، اس پہ صرف بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ اس معاملے میں کہ اس پر اور دوسری چیزیں نہیں آتی، اور آپ اس پر ایک ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں. یوٹیوب کی اپنی اپلیکیشن ہے الحمدللہ، اس پر بھی ہمارا کڈز لینڈ اب آ چکا ہے. تو بچوں کو اسی طرح کی ایپس دیں اور انہی پر دیں، اور موبائل سے دیتے نا بچوں کو، تو اب ہر موبائل میں ایک کڈز کا آپشن ہوتا ہے، پیرنٹل کنٹرول کا ایک آپشن ہوتا ہے، وہ کر کے دیں کہ 1 گھنٹہ یوز ہوگا، 2 گھنٹے یوز ہوگا، اس کے بعد پھر نہیں ہوگا. تھوڑا بچوں کے ساتھ خود ٹائم اسپینڈ کرے. وہ موبائل فون دیتے اس لیے ہیں کہ خود بھی موبائل میں لگنا ہوتا ہے، صحیح، جان چھڑانی ہوتی ہے کہ خود بھی اپنا کام کر سکیں، موبائل میں لگے رہیں اور بچوں کو بھی دے دیں. آپ خود جتنا زیادہ یوز کریں گے نا، بچہ آپ کو دیکھ کر ہی سیکھتا ہے. آپ جتنا زیادہ اوائڈ کریں گے ان چیزوں سے جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ اس میں دیکھیں. آپ چلیں، آپ والد ہیں، آپ والدہ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ کو پتا ہے یار میں نے بہت زیادہ اب تو بڑے جب پھنس جاتے ہیں تو بچے کیا ہیں، بچے تو پھر ضد کر کے گھنٹوں لے کر بیٹھے رہیں گے، اور اس سے ان کے واقعی نیند کے مسائل اور بہت زیادہ اس پر اب بڑھتے جا رہے ہیں. آنکھوں کے مسائل، پھر آج کل بچوں میں سر درد کی شکایتیں کتنی آتی ہیں. چھوٹے بچے، میں جگہ گیا تھا، بچوں کے سر میں درد ہوتا ہے، تو میں نے تو بولا موبائل فون کا استعمال زیادہ ہے تو وہ سر میں درد ہو جاتا ہے. اب اتنے سے بچوں کے سر میں درد ہونا یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اس پر کام کرنا چاہیے. اچھا، جتنے بھی یہ آپ سوشل میڈیا اور موبائل فون اور انٹرنیٹ کی جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں نا، اس پر بڑی کمپنیز اور بڑے لوگ اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور اویئرنیس دیتے ہیں. ہم اصل میں وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو ہمیں دیکھنی ہیں. ہم صرف موبائل فون میں جاتے ہیں اور بس وہ ایک اسکرولنگ، انفینٹ اسکرولنگ بولتے ہیں اس کو، نہ ختم ہونے والی اسکرولنگ بولتے ہیں، اور ہم وہ کرتے ہی جاتے ہیں اور اپنی زندگی اور اپنی فزیکل ہیلتھ بھی خراب کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جو پہلے باہر نکل کر جو ایک ہوتا تھا، لوگ بچوں سے انٹریکشن ہوتی تھی، اب پڑوسی کو نہیں جانتا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ باہر ہی نہیں نکلتے، گھر سے ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی ہے، بہت زیادہ اس کا نقصان ہے. ایک چیز ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم کی ایک صفت عطا فرمائی کہ آپ مختصر بات میں بڑی گہرائی کے ساتھ سمندر جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، تو انشاءاللہ موبائل فون ہو یا دیگر ایسی چیزیں ہوں جو ہماری زندگی میں بے اعتدالی اور ان بیلنس کر رہی ہوں، اللہ نے چاہا تو بہتری آ جائے گی. فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے، مرد کے حسن اسلام میں سے یہ ہے، اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ترک کر دے جو فضول ہو، جو اس چیز سے دنیا کا یا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں نہ پڑے. آپ یقین کیجئے، مدنی چینل ایک مذہبی پلیٹ فارم ہے، یہاں سے آپ کو ایسی ہی بات ملنی ہے، لیکن آپ دنیا داری کے تقاضوں کے تحت بھی دیکھیں نا، جن لوگوں نے دنیاوی اچیومنٹ بھی کی ہے نا، انہوں نے فضول کام چھوڑے. تو آپ، ان کا فوکس بڑا کلیئر تھا، تو آپ بھی اپنا فوکس کلیئر کیجئے. اور بچوں کے حوالے سے جو بات کی نا علی بھائی آپ نے، بچے مانگتے ہیں ٹائم، توجہ، انگیجمنٹ مانگتے ہیں بچے. اب جب آپ نہیں دیں گے نا، وہ کہیں اور سے لیں گے. پھر یہی بچے جب 12 سال 15 سال 18 سال 20 سال کے ہو جائیں گے، تو پھر آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے کسی مسجد کے امام کے آگے، کسی عالم صاحب کے آگے، کسی عامل صاحب کے آگے، اور کہہ رہے ہوں گے میرے بچے میری سنتے نہیں. تو بہت معذرت کے ساتھ پھر بچے آپ کی نہیں سن پائیں گے. وہ بچے غلط کرتے جو نہیں سنتے، لیکن آپ ابھی کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے. آپ بچوں کو ابھی سے اپنے کنٹرول میں رکھیے، اپنی جو کہتے ہیں اپنا سائبان اس کے نیچے رکھیے. تو اللہ نے چاہا جب یہ بچے بڑے ہوں گے، اس تربیت کا فائدہ آپ کو بڑھاپے میں حاصل ہوگا انشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، موبائل کے پلس مائنس دونوں ہی ہیں، یہ استعمال کرنے والے پر ہے. جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ آگ پر کھانا پکا لیں یا جلتی ہوئی آگ پر ہاتھ رکھیں تو کیا انجام ہوگا. چھری ہے، گوشت، سبزی، فروٹس کاٹ لیں، اللہ نہ کرے کسی کو زخمی کر دیں. تو پوزیٹیو نیگیٹو دونوں ہیں یہ موبائل. اس سے فوائد واقعی ہوئے ہیں، اتنے ہوئے ہیں کہ بظاہر کمیونیکیشن آسان ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کئی سال پہلے بنگلہ دیش آئے تھے. ان کے والدین حیات تھے، اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے.
تو ہم جدول پر تھے, بیانات تھے, رات ایک جگہ ہم آ کر ٹھہرے, لیٹ نائٹ تھا. انہوں نے اس وقت تو یہ واٹس اپ وغیرہ نہیں تھے, تو غالباً اسکائپ تھا مجھے جو یاد پڑتا ہے, تو ویڈیو کالنگ ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا علی بھائی تھوڑی سی مجھے سپریشن چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک روم میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ فری ہوئے تو ہماری بات چیت ہوئی. تو میں نے کہا آئی سب خیریت؟ خوش تھے. فرماتے ہیں یار میں جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں اپنے والدین سے بذریعہ ویڈیو بات کروں, ان کی دعائیں لوں, ان کی دل جوئی کروں. تو یوں بنگلہ دیش رہ کر اور بھی کئی کنٹریز سے بتا رہے تھے کہ ان کا معمول ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ والدین کی بارگاہ میں اگر میں فزیکلی نہیں تو یوں میں حاضری دوں. تو کرنے والے یہ پازیٹیو کام بھی کرتے ہیں کہ یوں فاصلے جو ہے وہ اس کے ذریعے کم کر کے اور فائدے والے کام لیتے ہیں. اور جس طرح ہمارے مبلغین نے بتایا, بغداد بھائی نے, مہروز بھائی نے, کہ نہ کرنے والے کاموں میں بندہ گم ہو جاتا ہے. اپنی ہی فیملی میں رہ کر اپنی فیملی سے لا تعلق ہو جاتا ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل, کسی کے گھر جاتے ہیں پہلے پاسورڈ مانگتے ہیں, سب اپنے اپنے موبائل میں. محفل لگی ہوئی ہے, ماں باپ بیٹھے ہیں, بہن بھائی بیٹھے ہیں, رشتہ دار بیٹھے ہیں, دادا دادی نانا نانی بیٹھے ہیں, اور سب اپنے موبائل میں لگے ہیں. ویسے بھی اخلاقاً درست نہیں ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا جو پروگرام کا ٹائم ہے, دل تو کر رہا ہے کہ اس کو بڑھائیں. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو مینیج کریں, اپنی لائف کو مینیج کریں. جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ کسی پر کیا کنٹرول کرے گا. اگر آپ فیملی کے بڑے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی فیملی کو لے کر چلیں, پازیٹیو انداز میں لے کر چلیں. میں ینگسٹر سے عرض کروں گا کہ موبائل میں گم نہ ہو جائیں, یوز کریں جتنا کرنا ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز, جب ہم چھوٹے تھے تو فزیکل ایکٹیویٹیز تھی. آج کل کہتے ہیں کہ بچے ذہین ہیں, ذہین تو ہیں لیکن اگر سوشل میڈیا میں موبائل میں گم رہے تو فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہوگی, تو اس پر صحت پہ بھی اثرات پڑیں گے, تعلیم پر بھی اثرات پڑیں گے, بہت سارے گھر میں بھی خراب اثرات پڑیں گے. میں اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ بعض اوقات وہ کنبہ, قبیلہ, گھرانہ بڑا ہوتا ہے. اب بالفرض کوئی اسلامی بہن ہے, ان کی 4 5 6 بہنیں ہیں, 2 3 بھابیاں ہیں, ایک امی جان ہیں, ایک ابو جان ہیں. اب ڈیلی ایک ایک کال آتی رہے اور وہ آدھا پونا گھنٹہ بات کر کے کہیں کہ بہن ابھی تو کچھ بات ہی نہیں کہی, میں مصروف ہوں, ذرا کھانا بنا رہا ہوں, پھر بات کرتے ہیں. تو گھر کے مردوں پر کیا گزرے گی کہ آدھا پونا گھنٹہ بات کر کے بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو بات ہی نہیں کی. تو بات آپ کی شروع کب ہوگی؟ کیونکہ ساری آپ نے بتانا ہوتا ہے, آج کیا پکایا, کل کیا پکانا تھا, آج کون سا جوڑا پہنا, کل کون سا پہننا تھا. پھر گناہ سے بھی بچنا ہے, جیسے مہروز بھائی نے بھی بتایا, بغداد بھائی نے بھی بتایا کہ یہ تو ہم وہ اس کے پلس مائنس بتا رہے ہیں جو صحت, بچے, یہ سب سے بڑا نقصان آخرت کا ہے. اگر سوشل میڈیا میں گم ہو کر گناہوں میں چلے گئے, اور گناہوں میں جا کر ہم ایسی جگہ چلے گئے کہ جہاں جا کر اگر ہم نے اس کی ہسٹری ڈیلیٹ بھی کر دی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یہ آنکھیں خود گواہی دیں گی, یہ زبان خود گواہی دے گی, یہ کان خود گواہی دیں گے. رات کو اندھیرے میں, کونے میں, اپنے بلینکٹ میں, اپنے بیڈ پر ہیڈ فون لگا کر اگر آپ کچھ سن رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہیں, اور اپنی خوش فہمی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. پھر اپنے موبائل میں کیا رکھنا چاہیے, کیا نہیں رکھنا چاہیے, فیملی فوٹوز. اور یہ اس پر ایک بہت زبردست ویڈیو, ایک میسیج ہے نگران شورا کا, بہت زبردست میسیج تو تھا کہ ہم آخر میں آپ کو دکھائیں گے کہ نگران شورا کی مبارک زبان سے, پیاری زبان سے آپ وہ سنیے کہ نگران شورا کیا فرما رہے ہیں. I don't know how can they do it. لوگ اپنی فیملیز کی فوٹوگرافز گروپ پہ شیئر کر لے ہوتے ہیں. آپ اتنی محبت کرتے ہیں اپنی فیملی سے کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کو اپنے موبائل میں کیوں لے کر گھوم رہے ہو؟ آپ کیا موبائل کا ڈیٹا چوری نہیں ہو رہا؟ ایک کیبل لگا کر فوراً ڈیٹا نکال لیتے ہیں. تو آپ بولے میں نے اس کا پاسورڈ یا پن کوڈ لگایا ہوا ہے, ویری سوری ٹو سے, سب کھل جاتا ہے. اس کے اندر خدا نہ کرتا کوئی ایسا ڈیٹا نکل آیا, کوئی ایسی ویڈیوز نکل آئی, آپ کے کانٹیکٹس نکل آئے, اس نے آپ کو فوٹو بھیجی کہ اتنے پیسے دو تو پھر میں کروں گا. جو سائبر کرمنل لوگ ہیں, جو سائبر کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے جو چوریاں کر رہے ہیں, پلیز ان سے ہوشیار رہیے. ہماری بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں, انہوں نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ یہ اپنی چیزیں شیئر کی ہیں جو کہ ان کو بالکل جائز بھی نہ تھا. میرا آپ کو مشورہ ہے, منگیتر کو بھی اپنی تصاویر شیئر نہ کریں. کیا منگنیاں نہیں ٹوٹتی ہیں؟ شادی کے بعد بھی چیزوں کی حفاظت کریں. کیا طلاقیں نہیں ہو جاتی؟ میں آپ کو حیا, شرم کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں. آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ اپنی اس طرح کی تمام ویڈیوز, تمام انفارمیشنز کو ڈیلیٹ کر دیں. کیا آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب خدا نہ خواستہ آپ بلیک میل ہو رہے ہوں گے, پھر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کلپ یاد آئے گا کہ یار سمجھایا تھا, میں نہیں سمجھا.
میرے مدنی چینل کے ناظرین، تربیت کی حاجت سب کو ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، گھر اور معاشرے میں موبائل کا استعمال۔ میں آخر میں ہمارے بغداد میں سے یوں عرض کروں گا کہ آج کل بغداد میں کالنگ کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ شاید زیادہ یوز ہو رہا ہے جی، تو اس کا کوئی آسان استعمال، کوئی آسان طریقہ کہ واٹس ایپ سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں؟ اصل میں نا آج کل نوٹ کر رہا ہوں کہ واٹس ایپ تو ایک تو ویسے ہی بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، اور ہماری بہت سارے جو ذمہ داران ہیں دعوت اسلامی کے بالخصوص، اور ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک واٹس ایپ پر موجود ہے اور اس پر ہم کام کر رہا ہے۔ خاص طور پر اب میرے ساتھ تو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، تو مجھے پھر اس کا خود تجربہ ہوا، تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ایسے معاملات ہوتے ہیں، کیسے حادثات ہوتے ہیں۔ اب جیسے لوکیشن والا جو معاملہ ہے، وہ لوگ لوکیشن آپ کو صحیح بھیجتے نہیں ہیں، جب صحیح بھیجتے نہیں ہیں لوکیشن تو آپ صحیح جگہ پہنچ نہیں پاتے۔ تو اسی طرح میں دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ لوکیشن جب بھیجیں نا آپ، تو یہ سامنے آپ کے سامنے آ رہی ہے لوکیشن، اب جیسے اس طرح آ جاتی ہے کرنٹ لوکیشن آپ کو بھیجنی ہے، تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ 12 میٹرز ایکوریٹ ٹو 12 میٹرز، یہ کہیں 100 بھی میٹر ہوگا، کہیں 150 میٹر بھی ہوتا ہے، کہیں 200 میٹر بھی ہوتا ہے۔ تو جب بھی بھیجیں 6 سے 8 میٹر، اس کو تھوڑی دیر روک لیں، آپ ریفریش کریں، اوپر رائٹ سائڈ رائٹ ٹاپ پر ریفریش کا آپشن ہوتا ہے، ریفریش کر کے جب آپ لوکیشن بھیجیں گے تو صحیح جگہ پہنچیں گے اور بندہ ایگزیکٹ لوکیشن پہ پہنچے گا۔ یہ ایکوریٹ ٹو 12 میٹر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ جہاں کی لوکیشن بھیج رہے ہیں اس کے 12 میٹر کے اندر کی یہ لوکیشن ہے۔ ایک چیز تو یہ، کیونکہ میرے ساتھ بہت سارا ایسا ہو چکا ہے کہ میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ کے پرانے شہر حیدرآباد میں جانا ہوا تھا، اور وہاں پر اب جس سوسائٹی میں ہمیں جانا تھا، نگران شورا کا بیان تھا، تو ہم اس کی پیچھے والی بالکل بیک سوسائٹی میں پہنچ گئے، کیونکہ گھر دونوں کے ساتھ تھے، سامنے دیوار تھی۔ 15-20 منٹ، اور ایسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ لوکیشن، کیونکہ اس نے بھیجی ہوگی تو وہ 100 میٹر کے اندر تو اس نے آس پاس کی کوئی لوکیشن دکھا دی۔ اس میں بتا دوں، ایک چیز ایڈ کروں، خود مجھے تجربہ، یعنی میں نے کسی کو بھیجی اور یہ حادثہ اس بیچارے کے ساتھ ہوا، تو آپ کا گھر یا جو عمارت ہے نا، اس کا جو آپ کا گیٹ ہے جہاں سے آمد و رفت ہے، اس کے قریب سے آپ بھیجیں بالخصوص۔ اگر آپ بیک سائڈ سے بھیجیں گے تو اب مثال کے طور پر آپ جہاں لوکیشن بھیج رہے ہیں نا، اب 100 میٹر ہے تو وہ آگے پیچھے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ جی وہ کہیں آگے پیچھے گلی میں بھی چلا جاتے ہیں لوگ، اور وہ بولتے ہیں ہم تو ایگزیکٹ لوکیشن پکڑ رہے ہیں جو آپ نے دی تھی، مگر یہ وہ ہوتی نہیں، کیونکہ بندے نے لوکیشن ہی صحیح نہیں دی ہوتی۔ تو ہمیشہ چند سیکنڈ رک کر پھر لوکیشن دے، کرنٹ لوکیشن جس بندے کو آپ نے بتانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیچر بھی ہوتا ہے جو میں نے کہا بتاؤں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ موبائل، آپ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں مگر جواب نہیں ملتا، جواب، کیونکہ اتنے سارے میسیج ہو جاتے ہیں کہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اسی میں بڑا اچھا فیچر ہے، ہم لوگ خود بھی اس میں ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار رپلائی نہیں کر پاتے، تو ہمیشہ مارک ایز ان ریڈ کا آپشن ہے۔ آپ نے کسی کا میسج کھولا ہے اور آپ اس وقت جواب نہیں دے پا رہے، یا آپ کو پتہ ہے میں نے بعد میں دینا ہے اس کو جواب، تو مارک ایز ان ریڈ کر دے، تو ایک رائٹ سائڈ پہ نیچے یلو گرین کلر کا ڈاٹ آ جاتا ہے، جس سے آپ کو یہ یاد دہانی رہتی ہے کہ میں نے ان کو رپلائی کرنا ہے یا ان کا میسج میں نے بعد میں پینڈنگ ہے، ابھی کام کرنا ہے اس پر۔ اسی طرح واٹس ایپ بزنس میں بڑا اچھا فیچر ہے یہ لیبلز کا، یہ دکھا رہے ہیں نا لیبلز کا، تو لیبلز آپ جب لگاتے ہیں نا تو مختلف کلرز کے لیبلز ہیں کہ میں نے یہ والا لیبل لگانا ہے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں سے میں نے مدنی قافلوں کی ڈیٹس لینی ہے، ان لوگوں کو مجھے ایک کچھ اپڈیٹ دینی ہے، رسالے بھیجنے ہیں، تو آپ نے ان کے لیبلز لگا دیے کلر والے، تو آپ کو یاد رہے گا جب آپ اس میں جائیں گے نا، تو یہ 10 لوگوں کو میں نے قافلے بھیجنے تھے، ان لوگوں کو، اور مدنی قافلوں کی ڈیٹس لینی تھی، تو آپ یہاں پر اپنا نام بھی سیٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، جیسے لیبل لگے گا اس پر کلر آ جائے گا آٹومیٹکلی، یہ کلر آ گیا، اب آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا، جب آپ لیبلز میں جائیں گے تو آپ کو صرف وہی چیٹس نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اچھا فیچر ہے واٹس ایپ میں جو ہمارے لوگ یوز نہیں کرتے، انفارچونیٹلی یوز کرنا چاہیے، کیونکہ جب ایک چیز آئی ہے تو اس کا پورا اور بہتر اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ خاص طور پر ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے آرکائیو کا آپشن، اوپر دیکھ رہے ہیں آرکائیو کا ایک نیا آپشن آیا ہے واٹس ایپ میں۔ اس سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس بہت سارے میسیج ہیں، بہت سارے گروپس بھی ہمارے ہوتے ہیں جنہیں آپ دن میں پورا وقت نہیں دیکھ سکتے، تو آپ اس کو آرکائیو کر دیں۔ آرکائیو میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ کیپ ان آرکائیو، ہمیشہ اس آپشن کو سلیکٹ کریں گے نا تو وہ ایک چیز آرکائیو میں چلی گئی، آرکائیو میں جیسے ہی جائے گی وہ آرکائیو میں ہی رہے گی۔ اس طرح آپ کے سمجھ لیں جو میسیجز آپ نے دیکھنے نہیں ہوتے یا اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے، جو آپ بعد میں دیکھیں گے یا لیٹ دیکھیں گے یا رات میں کسی وقت دیکھتے ہیں، تو وہ آپ آرکائیو میں رکھیں گے، تو وہ نہ وہ آپ کا فون بار بار بجے گا، نہ اس کا نوٹیفیکیشن آئے گا، اور وہ میوٹ بھی رہے گا، اور اس سے بڑی آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ سرچ کا آپشن ہوتا ہے، لوگ میسج کر دیتے ہیں ملتے نہیں ہیں، تو اب سرچ بھی بڑا اچھا آپشن ہے، اس کو بھی یوز کرنا چاہیے۔ کہ اب تو بہت اچھا فائدہ ہو گیا ہے کہ آپ سرچ جو کرنا چاہتے ہیں وہ پکچرز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے ایک پکچر آپ نے بھیجی تھی بہت ٹائم پہلے، مجھے یاد نہیں ہے مگر وہ مجھے پکچر یاد ہے،
وہ پکچر یا ویڈیو جو آپ نے مجھے بھیجی تھی وہ مجھے یاد ہے. اب میں جب پکچرز یا ویڈیوز سے جا کر ڈھونڈوں گا تو مجھے وہ ویڈیو جیسے ہی ملے گی نا تو اس میں آپ کا نام آ جائے گا کہ مجھے یہ آپ نے بھیجی تھی. صحیح. تو اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے. ساتھ میں ایک اور سرچ کا آپشن ہوتا ہے, چیٹ میں آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, مثال کے طور پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں ورڈز کے ساتھ. آپ کو کوئی بھی ورڈ یاد آتا ہے تو اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے. لوگ, میں دیکھتا ہوں ضرور کسی کو میسج کرنا ہوتا ہے نا, میں میری تو کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ آپ مثال کے طور پر, یار میں نے اس دن اس بندے نے میسج کیا تھا, مثال کے طور پر مہروز بھائی نے میسج کیا تھا, مہروز بھائی کی چیٹ ڈھونڈ رہے, ملی نہیں رہی, نیچے جا رہے ہیں, اچھا یار کہاں چلی گئی, پھر واپس آتے ہیں, پھر نیچے جاتے ہیں تو سرچ کر لیں. بہت آسان ہوتا ہے سرچ کرنا, ٹائم بچتا ہے. اگر آپ اس کی ایک بار, ایسے لوگوں کی پریکٹس نہیں ہوتی سرچ کرنے کی, مگر ایک بار آپ کی پریکٹس ہو جائے نا آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی, ٹائم بہت بچتا ہے اس سے. تو جب ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, جب ہم اس طرح کی اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں تو اس کے تمام فیچرز سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے اور معلومات ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے ایک بات کہی تھی نا حضور مینج والی, تو آپ نے کہا کہ زندگی کو مینج لے کر چلے. میں ایک ایسے ہی کہنا چاہتا ہوں اس میں تھوڑا سا اس معاملے میں کہ اپنے موبائل کو اگر لوگ مینج کر لیں نا اچھے طریقے سے تو انشاءاللہ ان کی زندگی مینج ہو جاتی ہے. کیونکہ اب ہر چیز کا تعلق الارم سے لے کر, نماز سے لے کر, عبادتوں سے لے کر اس کا تعلق موبائل سے ہوتا ہے کہ موبائل فون ہوتا ہے تو عبادت میں بھی خلل پیدا کرتا ہے. تو اگر آپ اپنے موبائل فون کی لائف کو مینج کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بہت اچھے طریقے سے مینج ہو اور آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں اور وقت بچا سکیں. صاحب ایک چھوٹی سی 2 اپلیکیشن بتانا چاہوں گا میں, ایک بچوں کے لیے اور ایک بڑوں کے لیے. بچوں کے لیے ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن جو ہے وہ آپ دے دیں, انشاءاللہ علم دین بھی آئے گا, بچے انوالو بھی لیں گے کیونکہ کوئز اپلیکیشن ہے تو بچوں کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر. دوسرا ایک ہماری پرے ٹائم اپلیکیشن ہے, تو یہ تو ہر مسلمان کے موبائل میں ہونی چاہیے کیونکہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. کبھی کہیں ہے, کبھی کہیں ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل لاسٹ موومنٹ آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ سمجھتے ہیں وقت ختم ہو گیا اور آپ پھر نماز نہیں پڑھتے کہ اب تو قضا ہو گئی. عوام کی بات میں کر رہا ہوں, ایسا ہو جاتا ہے. تو وہاں سے آپ کو پرفیکٹ اور ایکوریٹ ٹائمنگ مل جائے گی. اللہ نے چاہا تو نماز کی جو پابندی ہے, قضا ہونے کا جو مسئلہ ہے, اس سے آپ بچ جائیں گے اور عافیت میں رہیں گے. بہت ساری اپلیکیشنز دعوت اسلامی کی ہیں. آپ دعوت اسلامی کی IT ڈپارٹمنٹ یا سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ جا کر اپلیکیشنز جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. صراط الجنان ہے, تفسیر قرآن ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو موبائل کے اندر قرآن بھی پڑھتے ہیں اور دینی کتابیں بھی پڑھتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی رکھتے ہیں. تو موبائل کا اچھا استعمال کریں, درست استعمال کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاشرے محبتیں رہے دل میں, ہو عافیت